تحفہ لایا کرتا ہوں جہاں قدر ہو. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی حادثاتی شاعر کا شعر کبھی نہیں پڑھا جسے علماء پسند کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، وہ کامران فاروق کے لبوں پہ آتا ہے. اس لیے ہی جگہ جگہ کامرانی کی سند پا رہا ہوں. ابھی بھی کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں اور بعمل عالم دین کے سامنے بولنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں. غلطی ہو جائے اصلاح ہوتی ہے، اچھا بولیں تو دعا ہوتی ہے. یہاں پر کچھ احباب گوڈے پکڑ کے بیٹھے نے. اگر وقت کوئی تھوڑا جا ہوندا تو مینوں ایتھے کسی سٹاف دا پتہ ہوندا تو میں تواڈے واسطے کوئی 2-4 مالشی لے کے آندا، تواڈی کو خدمت کر دے، کو تھکاوٹ دور کر دے، پھر تسی ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کے بندے. گزارش کراں گا کہ ہر محفل کا ایک قاعدہ، ضابطہ، طریقہ کرینہ ہوتا ہے. انج تا بندہ چائے دے ہوٹل تے نہیں بہندا جویں اسی پاکاں دی محفل چ بہ گئے ہیں. اے ذرا گوڈے تھلے کر لو. مسافر 360 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا ہے، دعا کردا ہے 84 سال دے ہو جاؤ کدی تواڈے گوڈے چ درد نہ ہوگا. تواڈی مہربانی. اے ذرا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تعداد کافی ہے اور ابھی کچھ احباب اور بھی یاران محبت تشریف لا رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر 1-1, 2-2, 3-3 قدم آپ درود پاک پڑھ کے آگے کی طرف سفر کریں، آنے والے دوستوں کے لیے جگہ چھوڑیں. تو دعا کرتا ہوں مالک آپ کو اسی سال مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ. سارے احباب محبت فرمائیں، حرکت میں برکت ہے. ویسے آپ بڑی محبت والے ہیں، تکلیف دینا میں اس بات کا جو ہے نہ ذہن رکھتا ہوں نہ ایسا کوئی سلسلہ ہے. صرف اس حرکت میں آپ آگے کی طرف بڑھیں گے، محفل سج جائے گی، ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے گی. اور جو نیند کی وادی میں قدم رکھ چکا ہے وہ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ واپس آئے گا اور پھر جب جملے وصول کرے گا تو وفاداری والی سبحان اللہ پہنچے گی. فرنٹ پہ جو 4-5 بچے بیٹھے ہیں، بیٹا موبائل جیب میں ڈال لیں، آپس میں گفتگو بالکل ترک کر دیں. آپ بیٹا ٹھیک ہو کے بیٹھو، بیٹا ٹھیک ہو کے بیٹھو، آپ کی مہربانی. لڑنا ہے میرے نال، تھوڑا جا ٹھیک ہو جائے. شاباش. جتنے بچے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اب آپس میں کوئی گفتگو نہیں کرے گا. آپ کی مہربانی. آپ کی آواز مجھ تک پہنچنی چاہیے. ایک نعرہ بلند کریں. اس کے ساتھ ہی وقت کی تنامیں کھچی ہیں. بہت کچھ ہے، ماں کی دعا، مرشد کی نگاہ کا صدقہ، بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں. بولتے بولتے لب رکنے کا نام نہیں لیں گے. لیکن جب علماء تشریف رکھتے ہوں تو زبان سنبھالو، مشائخ بیٹھے ہوں تو دل سنبھالو. تو یہاں پر دونوں سلسلے ہیں. مجھے ان سے دعا لینا ہے. بزرگ فرماتے ہیں یا دعا میں آؤ یا نگاہ میں آؤ. دعا لینا ہے، نگاہ میں رہنا ہے. چاول کا دانہ بتا دیتا ہے ذائقہ کیا ہے. گھنٹوں والی نقابت کا لطف اگر 4 مصروں میں ہی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہی منصب سے وفاداری ہے. آنے والے دوستوں کو پورا وقت دینا اور وقت کی حدود میں محفل منظر تک لے جانا کامیاب نقیب کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور رہاڑی والا آپ کو وفاداری کرتے نظر آئے گا. 4 مصروں کا صرف انتخاب کروں گا شروع میں، اور چوتھی لائن جب حلق سے نکلے گی آپ کی سبحان اللہ کی صدا وہ جو سننا چاہتا ہوں وہ آ گئی. اس کے بعد مجھے 1 منٹ بھی یا 1 لائن بھی بولنے کا وقت نہ ملے تو میں یہاں سے راضی گیا. میں سمجھوں گا میں نے بہت کچھ کہہ دیا. وہ 4 مصرے ہی کچھ ایسے ہیں اور اس میں بات ہی کچھ ایسی ہے. آغاز میں ہی انشاءاللہ ایک ایسا ماحول جو ذوق کی سدرہ پہ جائے گا وہ بننے والا ہے. بس گزارش یہ ہے کہ آپ نے دل دماغ کی کھڑکی کھول کے دل کو کاسا بنا کر لفظ وصول کرنے ہیں. پھر آپ کے ذوق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. سیدہ پاک کی چوکھٹ سے آپ کا ذوق مانگ کر ممبر پہ آتا ہوں. وہ چوکھٹ جہاں حضرت سلیمان فارسی بھی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیتے نظر آتے ہیں اور ممبر پر آ کر یہ چیلنج کیا کرتا ہوں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. صرف وہ 4 مصرے مجھے پڑھنا چاہیے یا روک کر بس صرف دعوت ہی دینا ہے. یہ فیصلہ آپ کے نعرے کا جواب کرے گا. آپ سننا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں ابھی پتہ چلتا ہے. آپ بیٹھ جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. جس کا ہاتھ نیچے ہے ضرور اٹھائے اس سے پہلے کہ اٹھایا جائے. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا زور اور لگائیے، اللہ کرے زور کبھی نہ مکے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اتچا نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ.
تاجدار ختم نبوت. بھائی 2 دفعہ نہیں، میرے بابا جی فرماندے سی 3 دفعہ اس نعرے دا جواب دیتا کرو، 3 دفعہ بولیا کرو زندہ باد زندہ باد. تیسری دفعہ تھوڑا زور زیادہ لایا کرو. ختم نبوت دے منکران سڑ جاندن، پھوج جاندن، مر جاندن. جس کا عقیدہ ہے میرے آقا بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ماں دے پیتے دودھ تے باپ دے خون دا حق ادا کر کے 3 دفعہ بولے تے تیسری دفعہ پورا زور لائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری خوش بختی میری حاضری کے آغاز میں ہی کامران کو کامرانی کی سند عطا کرنے کے لیے آستانہ علیہ شورا شریف سے میرے انتہائی مشفق مہربان کرم فرما آل نبی اولاد علی شہزاد غوث الورا فخر السادات گل گلشن علی صاحبزادہ قبلہ حضور پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے. صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ست بسم اللہ جی آئین ہوں. سرائکی میں ہی ایک عاشق نے کیا خوب کہا، سید آمن اکھی ٹھرن. سیدوں کا جمال ہے سارا، نسبتوں کا کمال ہے سارا. دودھ دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے، جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. میں مقدروں پہ ناز کر رہا ہوں کہ میری حاضری کے آغاز میں ہی میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید میرے پاس یہی 4 مصرے ہی کہنے کا وقت ہو جو آج سلسلہ ہے، اور میرے ایوان میں کثیر تعداد میں احباب پڑھنے والے جو ہر ایک اپنی ذات میں انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان سب کو صدا دینا ہے. تو میں نے 4 مصروں پہ کرم کی مہر لگانے کے لیے آغاز میں ہی قبلہ شاہ صاحب کی آمد ہو گئی. اب تو کرم بالائے کرم ہوگا. ست بسم اللہ جی آئین ہوں. مجھے یاد ہے سنی کانفرنس میں گجرانوالہ جب آپ کی زیر قیادت و سیادت میری نوکری ہوئی تھا، تو اس وقت محفل کا اخیر وقت اور تھوڑے وقت میں جو آپ سے مجھے پیار ملا، اور جاتے جاتے جو مجھے آپ نے دعاؤں سے نوازا، جو جملے آپ نے مجھے عطا کیے، آج تک ان کی قبولیت محسوس کی ہے، اور آج تک انہی کا دامن پکڑ کے کامرانی کی سند پا رہا ہوں. آج پھر مالک نے موقع عطا کیا ہے، آپ سے دعا لینے کا وقت ملا ہے. 4 مصرے نظر کر رہا ہوں اور اپنے ایوان میں قاری قرآن کی طرف سفر کر رہا ہوں. پتر گوڑے تھلے کر رہا ہوں. تھوڑی مہربانی، بہت شکریہ. جڑا بالکل ٹھیک بیٹھا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. بالکل ٹھیک، اللہ ٹھیک ہی رکھے. ایک دفعہ جڑا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے بولے سبحان اللہ. اے بیٹا تھوڑے کول میں موبائل کھو لینا ہے تے تانوں لین واسطے دیہڑی آنا پینا. تھوڑی مہربانی موبائل جیب چ پا لو. اللہ تانوں آئی فون عطا کرے تے ہن جے دے تے لگے رہو تے اللہ کرے ادا بھی سافٹ ویئر اڑ جائے کہ میرا شعر ضائع ہو جائے. آپ دی مہربانی ایسا نہ ہوے. پہلی لائن حلق تو نکل رہی ہے، تسی بالکل نہیں بولنا، صرف سننا ہے. دوسری لائن حلق تو نکلے گی، تسی بالکل نہیں بولنا، صرف فیصلہ کرنا ہے کہ کامران قادری جڑی گل کر رہے ہیں وہ صرف کامران قادری دی ہے یا ساڈی بھی وہی گل ہے. تیسری لائن بھی تسی صرف سننی ہے. پھر میں رفتار نال 3 لائناں پیش کر کے چوتھی لائن حلق تو کڈاں گا. پھر سبحان اللہ دی چھل ایسی آئے کہ کلیجے سے ٹھنڈ پہ جائے. پہلی لائن حلق تو نکل رہی ہے، سننا. میں نے کہا حبیب خدا دی ثنا کردہ راساں. حبیب خدا دی. آپ کا فرنٹ پہ آنا میرے لیے بڑا حوصلہ ہے. صحت مند داد فرنٹ پہ ملے اور کیا چاہیے. میں نے کہا کہ حبیب خدا دی ثنا کردہ راساں، آل نبی نل وفا کردہ راساں. حبیب خدا دی ثنا کردہ راساں. اچھا ویسے گجرانوالا آ کے اس گل دی بڑی خوشی ہوندی ہے بھی گل بڑی منتے ہیں. میں انہوں نے کیا سی بھی پہلی 2 لائناں 3 لائناں پڑھا تساں نہیں بولنا. کیسی مننی انہوں نے گل بھی بول ہی نہیں. اللہ انہوں نے خوش رکھے. اور چوتھی لائن تے بہت اچھا بولن گے، اللہ کرے گا یہ بھی منن گے. حبیب خدا دی ثنا کردہ راساں، آل نبی نل وفا کردہ راساں. تیسری لائن کمر جدوں تک حیاتی ہے میری.
اب 3 لائنیں ہو چکی، پہلے بائی سے لے کر وہ آخری بائی تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، جو وفادار ہے اور ہاتھ غازی عباس علمدار کا صدقہ سلامت لے کے بیٹھا ہے، آخری لائن پہ تھوڑا ہاتھ نہ اٹھے، اگر بات آپ کے دل کی ہو تو پورا ہاتھ اٹھانا ہے، اور ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے جتنی طاقت ہے لگا کر سبحان اللہ کی آواز آئے، آج کی محفل کی سب سے اونچی آواز آئے، جو ہم درد بن کے قاری عزیز صاحب کو عزیز جانتا ہے، اور آج ان کی تعزیتی کانفرنس میں دعائے مغفرت اور تراجات کی بلندی کے لیے آیا ہے، آج ان کی روح کی تسکین کے لیے جتنا اونچا بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا۔ جس کے دل کی بات نہ ہو وہ نہ بولے تاکہ ونڈ ہو جائے۔ میں نے کہا حبیب خدا دی سنا کردہ راستہ، آل نبی نل وفا کردہ راستہ، کمر جدوں تک حیاتی ہے میری، محمد دھیدہ حیا کردہ یا سیدہ سارے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ کمر جدوں تک حیاتی ہے میری، محمد دھیدہ حیا کردہ راستہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جب آپ ایسا بولتے ہیں تو بہت سارے لفظ آتے ہیں سامنے کہ مجھے بھی کہہ دیجئے، لیکن اپنے وعدے پہ کھڑا ہوں، انہی 4 مصروں پہ اکتفا کرتے ہوئے بغیر ہی کوئی مزید لمحہ لیے۔ آپ نے میری اوقات میری بساط سے بڑھ کر پیار دیا، ہمیشہ یاد رہے گا۔ عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، مالک آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ اسی طرح اب اپنے ذوق کو خود سے جدا نہ ہونے دیجئے گا۔ محفل میں آنا کمال نہیں، محفل کو گھر تک لے جانا کمال ہے، اور ہماری محفلوں کا ذوق اس لیے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارا تھوڑا مزاج بدل گیا ہے۔ ہم ذاکر پسند تو بن گئے ہیں، ذکر پسند نہیں رہے۔ اگر ہم اپنی پسند کا قاری، پسند کا نقیب، پسند کا خطیب، پسند کا نعت خان، ان کو تقسیم کر کے محفل میں آئیں تو میں سمجھتا ہوں محفل میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ اسی وقت آئے گا جب آپ کا پسندیدہ شخص مائک پہ آئے گا، اور اگر ڈاکیا نہیں دیکھیں گے ڈاک لیں گے، پڑھنے والا نہیں دیکھیں گے حضور کے ذکر سے پیار کریں گے، پھر مائک پہ جو بھی آئے گا ذوق انشاءاللہ مقدر رہے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ شخصیت پرستی سے ہٹ کر پاکوں کے ذکر کے ساتھ محبت کریں، اور وہ محبت، وہ پیار، وہ ذوق جو شروع سے چلتا آ رہا ہے وہ ہماری محفلوں میں ہمیں واپس نصیب ہو جائے۔ التماس گزار اپنے ایوان میں پہلی شخصیت علی پور چٹھا سے تشریف لائے ہوئے قاری قرآن، قاری القرہ، فخر القرہ بصورت تلاوت آپ شرف نعت خوانی پائیں گے جناب قاری حافظ عاطف رضا مدنی صاحب زیدہ شرفہو، آپ سب کی سماعتوں کے حوالے۔ آپ میں سے کوئی دوست نعرہ بلند کرے، قاری صاحب کا استقبال ہو۔ بسم اللہ۔